یہ بالکل مناسب بات تھی کہ آج فرد جرم نہ عائد ہوتی. آج عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی، انہوں نے ان کو تمام کیسز کی پروگریس اور اس سے بھی تمام آگاہی دی گئی. انہوں نے آج اپنے جیل میں کیے جانے والے ٹرائل کو انہوں نے اس کو پروٹیسٹ اس پر لانچ کیا کہ یہ ان کیمرہ ٹرائل ابھی تک کیوں ہو رہا ہے، جبکہ ان کیمرہ ٹرائل اور پروسیڈنگز کو سیکشن 14 کی درخواست کو خارج کر دیا گیا ہے ٹرائل کورٹ کی جانب سے بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے بھی. تو کیوں اس کے باوجود ابھی تک ان کیمرہ ٹرائل ہو رہا ہے کہ نہ اس میں عوام سامنے ہے، نہ اس میں وکلا ٹھیک سے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، نہ اس میں میڈیا شامل ہو سکتا ہے. تو آج انہوں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیف جسٹس صاحب نے جو ان کی اپلیکیشن جیل ٹرائل کی ڈسمس کی ہے، اس کے خلاف انہوں نے انسٹرکشنز دی ہیں کہ اس کو چیلنج کیا جائے ایٹ این اپروپریٹ فورم، چاہے وہ انٹرا کورٹ اپیل ہو یا چاہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہو. اور اس میں انہوں نے اپنا وکیل سینئر لائر سلمان اکرم راجہ صاحب کو انہوں نے نامینیٹ کیا ہے کہ اس کو اب سلمان راجہ صاحب آگے چیلنج کریں گے اور کویسچن کریں گے. سو آج کی پروسیڈنگز بغیر کسی کاروائی کے، جی ہم نے کاپیز آج موصول کر لی ہیں فار دا فرسٹ ٹائم. دس از ویری امپورٹنٹ کیونکہ یہی وہ سٹیج بنتی تھی کہ کاپیز ہم وصول کرتے. ہم نے آج عدالت سے استدعا کی ہے کہ عدالت میں فیئرنیس ہونی چاہیے، ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے اور مناسب پروسیڈنگز ہونی چاہیے، بائی دا بک ہونی چاہیے. سو ہمیں اصولی طور پہ کاپیز ریسیو کرنے کے بعد 7 دنوں کا ٹائم دیا جانا چاہیے تھا. 7 دن کا ٹائم نہیں دیا گیا اور صرف منڈے کے لیے یہ رکھا گیا کیس. لگ یہی رہا ہے کہ جلدی بہت ہے اس کیس کو بھی کنکلوڈ کرنے کی، مگر تمام نظریں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کی اور ان کے فیصلوں کی طرف ہیں کہ وہ جلد از جلد اپنے فیصلے سنائیں اور تاکہ یہ تمام کلیریفیکیشن ہو اور ٹرائل جو ہے وہ آگے پروسیڈ کیا جا سکے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ جو کاپی ہمیں سپلائی کی گئی، ایک نظر ہی ماری ہے اس کاپی میں جو ہمیں آج فراہم کی گئی ہے، سائفر سرے سے موجود ہی نہیں ہے. سو جو مدعا ہے اگر وہی غائب ہے، اگر وہی موجود نہیں ہے تو ٹرائل کس بات کا ہے؟ تو سائفر نہ اوریجنل ان کے پاس ہے، نہ نمبرڈ کاپی ہے، 3 کاپیاں ان کے پاس ہیں. کوئی تو لگاتے. اور اگر ایف آئی آر میں الزام یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے سائفر کے کنٹینٹس کو ٹویسٹ کیا ہے اور اس کو چینج کیا ہے اصلی سائفر سے، تو اصلی سائفر سے موازنہ ہونا تو بہت ضروری تھا. یہ بھی بات بڑی عجیب ہے کہ خان صاحب نے ٹویسٹ کیے ہیں فیکٹس، تو یہ کس چیز سے کمپیریزن ہوا؟ ان کا جو ٹویسٹڈ ورژن تھا وہ کہاں ہے؟ اس کی بھی کوئی ریکوری نہیں ہوئی ہے. سو یہ تمام کا تمام کیس آفیشل سیکرٹس ایکٹ میں کیے جانا، جیل ٹرائل ہونا، ان کیمرہ پروسیڈنگز ہونا اور جلد بازی میں ہونا، یہ تمام ایشوز ہم اس کے اوپر اپنی ریمیڈیز آنے والے دنوں میں اویل کریں گے. اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ خان صاحب کی ضمانت کا کیس ہے، ان کو اس کیس میں رہا ہونا چاہیے اور ایک دفعہ جب ان کو رہائی مل جائے گی تو رہائی کے بعد پھر یہ جیل ٹرائل رہے گا ہی نہیں. پھر یہ تمام ٹرائل جو ہے وہ سیکیورڈ کمپلیکس میں ہوگا. آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، جیل ٹرائل کیوں ہو رہا ہے؟ جیل ٹرائل اس لیے نہیں ہو رہا کہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ ہے. جیل ٹرائل اس لیے ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو سیکیورٹی خدشات ہیں. یہ بات وہ 14 مہینے خود کرتے رہے کہ مجھے عدالتوں میں نہ بلایا جائے، مگر کسی نے تب یہ بات نہیں سنی. آج دورہ میں آ رہا ہے، آج وہ جیل ان کی سیکیورٹی کے خدشات ہیں اور ان کو سامنے نہیں لایا جا رہا. جی آپ سر کچھ سر یہ بتائیے کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جیل ٹرائل نہیں ہونا چاہیے اور دوسری جانب سیکورٹی خدشات بھی ہیں، تو پھر کیسے ہوگا اس کا ٹرائل؟ جیسے دیکھیں جیل ٹرائل کیوں نہیں ہم چاہتے؟ جیل ٹرائل میں فیئرنیس کو انشور نہیں کیا جا سکتا. آلریڈی آپ کے علم میں عمران خان صاحب کی ضمانت ہوئی، ہمیں نہیں پتا عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈلی اس کیس میں سائفر میں نہیں پتا لگا، ان کا ریمانڈ لیا گیا ہمیں نہیں پتا لگا. سو اتنی سیکرٹ پروسیڈنگز ہونا کہ وکلا کو بھی نہ پتا ہو، ان کی قانونی ٹیم کو نہ پتا ہو، ان کے رشتہ داروں کو نہ پتا ہو، یہ مناسب نہیں ہے. اور ایسا کوئی جرم نہیں انہوں نے کیا. یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ لگتا ہی نہیں ہے کہ ان کو پوری پبلک سے، ان کے وکلا سے، ان کی فیملی سے ڈسکنیکٹ کر دیا جائے، کٹ سلمان آف کر اکبر دیا صاحب، جائے. آپ ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے ساری تفصیلات بتائی ہیں. یہ ایک تو یہ میڈیا ایکسیس نہیں ہے اندر، آپ آ کے بتاتے ہیں. کچھ دیر قبل آپ کے وکیل یہاں پہ آئے، وہ آپ ہی کی تفصیلات جو تھی وہ پہلے بتا. ایک تو یہ بتائیں کہ آپ کے کتنے ترجمان ہیں جو میڈیا سے بات کریں گے کیس سے متعلق؟ آپ نے یہ ڈیٹیل سے بتایا، انہوں نے وربلی کچھ چیزیں بتا دی یہ اور بات ہماری مناسب ایکسیس نہیں ہے، مناسب نہیں. یہ مناسب نہیں ہے. میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ ہم اس پر کام کریں گے
کہ آئندہ سے ایک ایڈریس ہو. وکلا کو جب میں اندر لے کر گیا تھا تو سب کو ساتھ لے کر گیا تھا, تو یہی مناسب تھا کہ جب میں باہر آتا وہ بھی میرے ساتھ ہی باہر آتے. میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا, آپ نے جو سننا تھا وہ آپ نے سن لیا. اور ہماری ایکسیس کیوں نہیں آپ ہے کی فیئر ایکسیس, ٹرائل میں؟ ہمیں تو آپ بتائیں گے یا عدالتی عملہ بتائے گا, ہمیں نہیں پتا کہ جیل کے اندر آپ جو کے ٹرائل لیے ہو رہے ہیں وہ کیا اگر ہو رہے ہیں. آپ اگریوڈ ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب کو آج ڈیوٹی دی گئی ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی رسپانسبلٹی ہے قانونی طور پر وہ اس آرڈر کو چیلنج کریں گے. جب کریں گے تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آنریبل ججز آپ کی بھی بات سنتے ہیں اور آپ کو موقع اور اپرچونٹی بھی ملتی ہے. اپنی آواز بھی جا کر ضرور اٹھائیں کہ ہمیں اس کیس کی, جس کی ہیوج نیشنل اور انٹرنیشنل امپورٹنس ہے سائفر کے کیس کی, پہلی دفعہ کسی پرائم منسٹر کو, کسی فورن منسٹر کو پروسیکیوٹ اگر کیا جا رہا ہے آفیشل سیکرٹس ایکٹ میں, تو اوپن ٹرائل, اوپن پروسیڈنگز ان دی پریزنس آف میڈیا ہونا چاہیے. اچھا سر, آپ سے پہلے شیخ افضل مروت صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کو شاید ملٹری کورٹ کی طرف لے جایا جائے 9 مئی کے واقعات کے تناظر میں, اور جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, کیا اس قسم کی بات عمران خان صاحب نے کی ہے؟ ایسی بات نہ کوئی ہوئی ہے, نہ اس پر میں کوئی کامنٹ کروں گا, یہ آج گفتگو کا حصہ ہی نہیں تھی. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. بھائی ایک منٹ, ایک بات اب میں کروں گا, میں ویٹ کر رہا تھا اگر وکلا میں کروں گا. نیچے نہ رکھیے گا سر, سما کا دیجیے گا. جیو دے دیں, سر سما آگے سے بچے, آگے سے بچے, ہیلو بھائی جان, سر تھوڑا سا راستہ